جو ہم عزاداری میں تابوت، جھولا، زوجنا جیسی رسوم ادا کرتے ہیں، ان کی دینی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہیں؟ میرے محترم یہ باتیں یہ شیعہ مجلس میں پوچھی جائے 1400 سال گزرے گی، آج پوچھ رہے کہ جائز ہے؟ آپ یعنی بھولے بھالے کی بات بھی کوئی ہوتی ہے. اگر آپ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میں ان کو جائز مانتا ہوں یا نہیں تو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، لیکن اب راز نہیں کوئی راز رہا، سب اہل گلستان جہاں میں بحمدللہ میری تجلیات صداقت موجود ہے. میں نے عزاداری اور شاعر حسینی پر اتنے دلائل دیے ہیں کہ مخالف بھی میرا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں شیعوں کے ماتمی مجتہد نے یہ لکھا ہے. مخالفین مجھے ماتمی مجتہد کہتے ہیں، اور آپ کو ابھی یقین بھی نہیں ہے کہ میں ماتم مجتہد بھی مانتا ہوں یا نہیں. اے میری قوم تیرے حسن کمالات کی خیر، میں نے اصلاح اور رسوم میں جہاں اصلاحات کی لکھی ہیں وہاں پہلے علم کا جواز، جھولے کا جواز، ذوالجناح کا جواز، یہ ساری باتیں لکھی ہیں. اور لکھنے کا مقصد اور ان کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ واقعہ کربلا کو تمثیلی شکل میں پیش کیا جائے تاکہ اس کے اثر و تاثیر دو اکثر ہو جائے. ذوالجناح کو دیکھا جائے تو سید الشہداء کے گھوڑے کا تصور دماغ میں آ جائے. سرکار وفا کے علم کو دیکھا جائے تو واقعہ یاد آ جائے کہ اے کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو سرکار وفا کا علم کبھی زمین پہ نہ گرتا. آج ہزاروں اٹھانے والے وہ اس کو اٹھا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. البتہ میں نے یہ ضرور لکھا ہے کہ ذوالجناح بناؤ لیکن سادہ شکل میں تاکہ کربلا والے ذوالجناح کی یاد تازہ ہو جائے. اس کو دولہا نہ بناؤ. اور دوسرا علم بھی بناؤ، بے شک جتنے چاہو مجھے بناؤ، لیکن علم ہو یا تازیہ ہو یا ذوالجناح ان کو سجدہ نہ کرو. احترام ضرور کرو پر سجدہ سوائے ذات ذوالجلال کے کسی کو کرنا جائز نہیں ہے. حاجات بھی مانگو تو اللہ سے مانگو، ذوالجناح سے نہ کہو اے ذوالجناح میرے بجلا دے، کہتا یہ مبارک میرا رزق وسیع کر. اللہ سے مانگو یا اللہ اس مظلوم کربلا کا صدقہ جس کے گھوڑے کی یہ گھوڑا شبیہ ہے، اس ابو الفضل العباس کا محابہ کہ جس کے علم کی یہ علم شبیہ ہے، میرا یہ کام کر سے.